اگر حالات بہتر ہو بھی جائیں, جو کہ اگر مارکیٹ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے کچھ حالات بہتر ہو رہے ہیں, پھر میں انفلیشن دیکھوں ابھی سنگل ڈیجٹ میں ہم دوبارہ آ گئے ہیں. اگر ہم سنگل ڈیجٹ انفلیشن میں ہیں تو ٹپکلی انٹرسٹ ریٹس آر اباؤٹ 3 to 4% above your inflation levels. So we can predict کہ interest rate should come down to about 13. کائبور ویسے ہی 14 پہ تھا, تو 12-13 پہ تو آ جانا بالکل, یہ تو ایکسپیکٹیشن ہے کہ 12-13 پہ آ جائے گا. اینڈ 12-13 is still a little bit more manageable. اور جو ہم used to بھی رہے ہیں, we're also used to that. کوئی اتنا, لیکن with that ہماری اکانومی فنڈامنٹلی ایک کریشن اکانومی نہیں ہے. We have always depended on someone giving us money. جی ٹھیک ہے. اور وہ آپ نے اچھی بات کی تھی کہ بھائی یا تو ایوب کے دور میں یا پھر ضیاء کے دور میں یا مشرف کے دور میں, 3 ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں ہم اڈکٹڈ تھے فری ڈالرز پہ یا چیپ ڈالرز پہ. لیٹ می پٹ سلائٹلی ڈفرینٹلی. دیکھیے شروع میں امریکہ نے ہمیں ایز اے کنٹری سلیکٹ کیا کہ بھئی یہ ہم بنیں گے ایک لائک آؤٹ پوسٹ اگینسٹ دی اسپریڈ آف کمیونزم. Because of our location. Because of our location and because of our religious belief system. Let me add that. دیکھیے شروع میں جو early 50s میں بغداد پیکٹ ہوا, اس میں تھے ٹرکی, عراق, ایران اینڈ پاکستان. us, so to speak, believers versus the non-believing communists. تو یہ اس وقت سے شروع ہوا کہ بھئی کس طرح ہم بورڈ آف کریں گے. تو بیسکلی جو ریلیجس رائٹ ونگ پاکستان میں کریٹ ہوا ہے, اسٹارٹنگ پوائنٹ وہ ہے, اسٹارٹنگ پوائنٹ بغداد پیکٹ تھا. اراؤنڈ دیٹ اور بھی فیکٹرز ہیں. پھر جو پورا ایک ریلیجس ایکسٹریمزم کا کلچر آیا بات کا ہے. سو یو آر سیئنگ کہ اٹس اے یو ایس کریٹڈ فینومینون ٹو کاؤنٹر دی کمیونسٹس. جی انیشلی دیٹ. جی پھر جب وہ کاؤنٹر کر گئے کمیونسٹ کو, اس وقت اس طرح کی ریلیجوسٹی نہیں تھی جو اصل میں ہم نے دیکھی. کاؤنٹر کر گئے کمیونسٹ کو, پھر وہ فارغ بیٹھے ہوئے تھے, تو پھر کچھ تو وہ جو بھی ہے مطلب وہ بہت سے نہیں, ارلی ڈیز میں اس طرح کا نہیں تھا اتنی ریلیجوس. یہ زیادہ ہوئی جب ضیاء تھے ان پار, اور وہ ایک جنگ ہو رہی تھی افغانستان میں جب روس کا ایکچولی انویژن ہو گیا, تو اس کے بعد وہ پھر یہ سارا تو اس کو بڑھانا پڑا. جی اس کو بڑھایا. تو یہ مطلب یہ ڈیلیبریٹ, یہ ایک اسٹیٹ کا ایک ڈیسیژن تھا, اسٹیٹ کا تھا. جتنے بھی جو بڑے اس وقت کے افغان جہادی لیڈرز تھے جو تھے, ان کو پریزیڈنٹ ریگن نے وائٹ ہاؤس میں انٹرٹین کیا, بلایا, سب. مطلب یہ تو آج کل کے نوجوانوں کو یہ بات نہیں پتا ہے نا. وہ سارے اپنے وہ پورے اس لباس میں جو ان کا ہے اس میں وہاں گئے تھے وائٹ ہاؤس میں, ان کو باقاعدہ. آج تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ہو سکتا ہے. سو فیکٹ آف ہسٹری کہ یہ آہستہ آہستہ چیزیں ہوتی ہیں نا, کوئی دے ڈونٹ ہیپن اوور نائٹ. سو ہسٹوریکلی ہمارا اسٹرکچر یہ تھا کہ ہمیں پھر سپورٹ ملتی تھی یو ایس سے, اور ہم اس وجہ سے ڈالر کمانا بھول گئے. اور آسان تھا, امپورٹ کر لو, سب کچھ ہے. ہندوستان میں ان نے ایک گاڑی کو فریز کیا ہوا تھا کہ یہی بنائیں گے, بس اسی کو کریں گے. ہمارے ہاں ایک سے ایک خوبصورت گاڑی امپورٹ ہوتی تھی, اور ہم اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹس کو کبھی باہر ملتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ہم تو یہ ہیں وہ ہیں. تو وہ ٹھیک ہے, ان نے تکلیف دیکھی, لیکن وہ پھر بنانا سیکھ گئے, کام کر لیا. ہم وہ ٹھیک ہے, بعد میں لوگ کہتے ہیں جی فری مارکیٹ سے وہ ٹھیک ہوئے, لیکن بیس ان نے پہلے بنا لیا. ان نے بیس بنا لیا اپنی IITs کو, بیک ان دا 1950s کے لوگوں کو کوالٹی تعلیم دیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو مطلب ایک ہسٹورک فیکٹ ہے, ہم اس پہ زور نہیں دے رہے. ہم نے اچھے خرچے کرنا سیکھ لیا, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے امپورٹڈ خرچہ, اور زور ہو گیا امپورٹڈ پر.